جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے پڑھنا ہے جی 347 سے، اور 347 سے جو چیز یعنی ہمارے سامنے ہے وہ ہے اسلوب الحکیم۔ اسلوب حکیم کیا ہے؟ اسلوب حکیم کہتا ہے جی کہ تلقی المخاطب بغیر ما یترقبہ اما بترک سؤالی والاجابت عن سؤال لم یسألہ، کہ مخاطب کو آپ جا کر ملتے ہیں، مخاطب کی یعنی اس کو جواب دیتے ہیں بغیر ما یترقبہ، اس سے ہٹ کے کہ جس چیز کا وہ مترقب ہے، جس چیز کا وہ منتظر ہے، جس چیز کا وہ ارادہ رکھ رہا ہے۔ اما بترک سؤالی، یا تو اس کا سوال کاٹ دیتے ہیں، والاجابت عن سؤال لم یسأل، اور ایسے سوال کا جواب اسے دیتے ہیں جو اس نے سوال پوچھا نہیں۔ و اما بحمل کلامہ علی غیر ما کان یقصد، یا یہ کہ آپ جو ہے وہ اس کے جو کلام ہے اس کو یعنی آپ یہ محمول کرتے ہیں کہ وہ علی غیر ما کان یقصد، کہ مقصود کے علاوہ اس نے بات کہی ہے، لہٰذا آپ یعنی اس کے کلام کو چھوڑ کر اسے کوئی اور چیز سے جواب دیتے ہیں، اشارتاً اس کی طرف اس بات کا اشارہ کرتے ہوئے کہ الی انہ کان ینبغی لہ ان یسأل ھذا السؤال او یقصد ھذا المعنی، کہ اس کے لیے مناسب یہ تھا کہ وہ یوں سوال کرتا یا یہ معنی پوچھتا، یہ اس کے لیے زیادہ مناسب تھا۔ مثال کے طور پہ کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹس جو ہے وہ مجھ سے یہ سوال کرے کہ سر جی بتائیں جی کہ ایسے میں اس کو تیاری کرنی ہے، میں کیا کروں، یہ کروں، تو میں اس کو بجائے اس کے کہ اس بات کی تفصیل دینے کی بجائے میں اس کو کوئی یعنی سبق کے حوالے سے ڈائریکٹ کوئی بات کہہ دوں، تو اس کو اسلوب حکیم کہتے ہیں۔ تو اس کی میں آپ کو ایک مزاحاً ایک مثال دیتا ہوں۔ ابوبکر رضوی صاحب نے مجھ سے کافی دن پہلے ایک سوال کیا، یعنی کہ اس حوالہ سے کہتے ہیں جی کہ آپ کی جو نسبت ہے اس کے متعلق کچھ فرمائیں، تو میں نے ان کو اس کا جواب نہیں دیا، اور میں نے انہیں جو ہے وہ علم الاصوات کی جو ہے وہ بات بتا دی کہ آپ فی الحال سبق پہ یعنی آپ لیکچر پہ توجہ دیں، تو جب یہ والے معاملات ہو جائیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ ساری ڈیٹیل لے لیں۔ تو یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ جب اگر اس ایک ٹائم جب چل رہا ہے اس میں آپ اسے اسی چیز پہ فوکس کروائیں جس پہ اس کی ضرورت ہے، جب وہ والا چیز کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے بعد آپ جو ہے وہ اس سے پرسنل بھی ہو سکتے ہیں، آپ اسے تفصیلات بھی بتا سکتے ہیں۔ تو یہ چیز ہوتی ہے کہ اسے کہتے ہیں اسلوب حکیم۔ میں دوبارہ ترجمہ کروں گا، آپ کو بے اچھے سے سمجھ آئے گی کہ تلقی المخاطب بغیر ما یترقبہ، کہ مخاطب کو وہ جواب دینا جس کا وہ منتظر نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اما بترک سوالی، اس کے سوال کو کاٹ کر، والاجابت عن سؤال لم یسأل، اور ایسے سوال سے جواب کہ جس کا اس نے سوال نہیں کیا، و اما بحمل کلامہ علی غیر ما کان یقصد، یا اس کے کلام کو اس کے مقصود کے علاوہ پر محمول کرتے ہوئے کہ اسے یہ بات بتلانی ہے کہ اشارتاً اشارہ کرنا ہے کہ الی انہ کان ینبغی لہ، کہ اس کے لیے مناسب یہ تھا کہ وہ اس انداز سے سوال کرتا یا وہ اس چیز کا معنی طلب کرتا، یہ اس کے لیے زیادہ مناسب تھا۔ اس کو اسلوب حکیم کہتے ہیں۔ مثالوں میں دیکھیے گا جی، ابن حجاج کے شعر ہے کہ قال طولت، یعنی قلت او لیت طولا، قال طولت قلت او لیت طولا، قال ابرمت قلت حبل ودادی۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ وہ کہتا ہے قال طولت، اس نے کہا کہ طولت، کہ میں نے لمبا کر دیا، قلت تو میں نے کہا، او لیتا یعنی اولیتا، یعنی آپ اس کو یہ اس معنی میں لیں گے، اولیت طولا، تو میں نے کہا کہ آپ نے تو ہماری طرف جو ہے وہ انعام کی، عطا کی جو ہے وہ آپ نے اسے طول کر دیا، اسے لمبا کر دیا، کہ آپ نے نوازش فرمائی کہ آپ ہماری طرف تشریف لے آئے، تو یہ آپ کی بڑی ذرا نوازی ہے۔ اور قال ابرمت، اس نے کہا کہ میں نے تو آپ کو تھکا دیا، تو قلت میں نے اسے کہا کہ حبل ودادی، کہ آپ نے تو جو حبل جو رسی ہے محبت کی، اس کو آپ نے مزید مضبوط کیا ہے، اسے تھام لیا ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ یعنی اس نے سوال وہ اور کر رہا ہے اور یہ آگے سے جواب اور دے رہا ہے، یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یعنی اپنا قیام یہاں آپ کے پاس لمبا کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جواب تھا کہ آپ نے کلام اپنا جو ہے وہ قیام لمبا نہیں کیا، لیکن اس نے جواب اور انداز سے دیا کہ مخاطب خوش ہو جائے۔ تو اس نے جواب کیا دیا؟ اس نے کہا کہ آپ نے تو ہم پہ نوازش کی بارش کی ہے۔ پھر اسی طرح اس نے جواب دیا، اس نے سوال کیا کہ قال ابرمت، کہ بھی میں نے تو آپ کو تھکا دیا ہوگا کہ آپ میری کب سے جو ہے وہ مہمان نوازی اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، قلت حبل ودادی، تو میں نے کہا کہ نہیں، آپ نے تو محبت کی رسی کو مضبوط کیا ہے کہ آپ تشریف لائے ہیں۔
تو اس سے تو محبت بڑھتی ہے۔ تو یعنی آپ دیکھیں کہ یہ اسلوب حکیم ہے، حکیمانہ انداز سے گفتگو کرنا، کہ اس کا سوال اور ہے اور لیکن اس کا جواب جو ہے وہ اور انداز سے دیا گیا ہے۔ اگلی مثال دیکھیے گا جی، اگلی مثال ہے یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، کہ وہ چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اب سوال انہوں نے چاند کے متعلق کیا تو قل ہی مواقیت للناس والحج، تو ان کو کہہ دیجئے کہ یہ حج کے اوقات جو مواقیت ہیں وہ لوگوں کو حج کے جو مواقیت ہیں وہ بتانے کا ایک ذریعہ ہے چاند۔ تو اس کی وجہ جو ہے وہ اور انداز سے، حالانکہ انہوں نے سوال جو ہے وہ چاند کے بارے میں پوچھا لیکن جو چیز مقصودی تھی اشارہ اس کی طرف کر دیا کہ آپ جو ہے وہ یعنی کیا کریں کہ یہ جو چاند ہے یہ تو آپ کے حج کے اوقات کو بتلانے کے لیے ہوتا ہے، اس کا ایک ذریعہ ہے۔ تو یہ ہے جی اسلوب حکیم۔ اگلی مثال دیکھیے گا، قال ثقلت اذ اتیت مرارا قلت ثقلت کاہلی بالایادی، قال ثقلت، تو اس نے کہا، یہ بھی اسی کا یعنی اگلا شعر ہے، ابن حجاج کا ہی ہے، کہ قال ثقلت، تو اس نے کہا کہ میں نے تو آپ کو بوجھل کر دیا، مطلب میرا آپ پہ بوجھ ڈال دیا۔ تو اذ اتیت مرارا، جب میں بار بار آیا تو قلت، میں نے کہا کہ ثقلت کاہلی بالایادی، کہ نہیں تو نے تو احسانات جو ہیں اپنے ان سے، یعنی ایادی آپ نے پڑھا تھا نا، یہ کنایا ہے، ایدی جو ہے چونکہ ہاتھ ہی نوازتے ہیں تو یہ اس سے کنایا ہے، تو بھی آپ نے تو اپنے جو احسانات ہیں اس سے جو ہے وہ میرے جو کاہلی ہے، جو میرے کندھے ہیں ان کو آپ نے مثقل کر دیا ہے، ان کو آپ نے بوجھل کر دیا ہے، کہ آپ کا یہ بار بار آنا گویا کہ مجھ پر بہت بڑا احسان ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ سوال کا انداز اور ہے اور جواب کا اور۔ قال ثقلت اذ اتیت مرارا، اس نے کہا کہ میں نے تو آپ کو بوجھل کر دیا کہ میں بار بار آیا، تو میں نے کہا کہ نہیں، آپ کے تو احسانات نے میرے کندھوں کو بوجھل کر دیا۔ تو اس کو کہتے ہیں جی اسلوب حکیم۔ آگے دیکھیے گا جی، محسنات معنویہ میں ایک چیز استعمال ہوتی ہے اور وہ ہے جی تاکید مدح، اس انداز سے مدح کی تاکید لگانا کہ جس میں ضم کا جو ہے وہ شبہ پیدا ہو رہا ہو، اور ایسے انداز سے جو ہے وہ کسی کی جو ہے وہ مدح کرنا، یعنی مدح کی تاکید کرنا کہ اس میں ضم کا شبہ پیدا ہو رہا ہو۔ اور اس نے کہا جی کہ اس چیز کی جو ہے وہ دو قسمیں ہیں، یعنی تاکید الضم بما یشبہ المدح، اگر اور اس کا برعکس بھی ہوتا ہے کہ تاکید المدح بما یشبہ الضم اور تاکید الضم بما یشبہ المدح، دونوں صورتیں استعمال ہوتی ہیں۔ اور اس میں آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک تو یہ ہوتا ہے بعض مرتبہ یہ جو اس نے ضربان کہی ہے نا، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ تاکید المدح بما یشبہ الضم اور تاکید الضم بما یشبہ المدح، نہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ کبھی تو یوں ہو رہا ہوتا ہے کہ مذمت کی جو یعنی لائی جاتی ہے نا، یعنی مذمت جو مذمت کی منفی صفت ہوتی ہے اس کے ذریعے مدح کر کے مدح کی تاکید لائی جاتی ہے۔ مثلا آپ یہ سمجھیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ میرا ممدوح جھوٹا نہیں ہے، مطلب کہ میرا ممدوح سچا ہے، تو جو مذمت کی منفی صفت جو ہے وہ کبھی تو اس کے ساتھ سے تاکید لائی جاتی ہے اور کبھی حرف استثناء لا کر ہی مدح کی تاکید کی جاتی ہے۔ مثال آپ دیکھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو ب آپ دیکھیے 353 میں دیکھیے گا، وہ کہتا ہے کہ لیس بہ عیب سوا انہ لا تقع العین علی شبہہ، کہ وہ کہتا ہے کہ جو میرا ممدوح ہے لیس بہ عیب، اس میں کوئی عیب نہیں، سوا انہ، سوائے اس کے۔ اب یہ جو سوا کا اس نے لفظ استعمال کیا، تو جب اس نے کہا کہ میرے ممدوح میں تو کوئی عیب نہیں سوائے اس کے، تو آپ کا ذہن فوراً اس طرف متوجہ ہوا کہ اب شاید وہ کسی عیب کا ذکر کرے گا، کہ کوئی ایک چھوٹا سا عیب ہوگا، وہ بتائے گا کہ میرے ممدوح میں اور تو کوئی عیب نہیں سوائے اس کے کہ مثلاً اس کی آنکھ کا وہ کانا ہے، یا کوئی بھی مطلب اس کا قد چھوٹا ہے، یا اس طرح کا کوئی بات کہے گا۔ لیکن اس نے کہا سوا انہ لا تقع العین علی شبہہ، کہ آنکھ نہیں یعنی واقع ہوتی، نہیں یعنی وقوف کرتی، نہیں ٹھہرتی علی شبہ، اس جیسے پر، کہ بھئی وہ اتنا خوبصورت ہے کہ آنکھ جب آپ اس کی طرف پھیریں تو آپ اپنی آنکھ کو روک نہیں سکتے۔ تو یہ اس نے کہا کہ لیس بہ عیب سوا انہ، کہ آپ نظر بھر کے اس کے چہرے کو دیکھ بھی نہیں سکتے، جیسے بعض نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے چہرے پہ اتنا نور ہوتا ہے کہ آپ آنکھ بھر کے اسے دیکھ بھی نہیں سکتے۔ تو لیس بہ عیب سوا انہ، کہ میرے ممدوح میں اور کوئی عیب نہیں سوائے اس کے کہ آنکھ جو ہے وہ اسے ہم نظر بھر کے دیکھ بھی نہیں سکتے، اس جیسوں کی جو شبیہ ہے، اس جیسوں کے جو چہرے ہیں انہیں ہم دیکھ بھی نہیں سکتے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ سوا کے لفظ سے یہ اشکال، یعنی ایک ذہن جا رہا تھا اس بات کی طرف کہ وہ شاید کوئی مذمت کی بات کہے گا، لیکن اس نے مدح کی ہی تاکید لائی ہے۔ تو اس کو
یہ جو چیز ہے اس کو کہتے ہیں تاکید المدح بما یشبہ الضم، مدح کی تاکید ایسے انداز سے لانا کہ جس سے ضم کا شبہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے۔ اگلی مثال دیکھیے گا جی، اگلی مثال میں ہے کہ فتن کملت اخلاقہ غیر انہ جواد فما یبکی علی المال باقیہ، کہ فتن یعنی فتح وہ ایسا نوجوان ہے کہ کملت اخلاق، اس کے اخلاق مکمل ہیں، کامل اخلاق والا نوجوان ہے، غیر انہ، سوائے اس کے۔ اب جو اس نے غیرہ کا لفظ استعمال کیا تو آپ کے کان کھڑے ہوئے کہ اب شاید اس کی کوئی جو ہے وہ برائی کو بیان کرے گا کہ بھئی صرف باقی تو وہ اخلاق والا ہے، صرف یہ اس میں خامی ہے، لیکن اس نے کہا غیر انہ جواد، مگر یہ کہ وہ سخی اتنا ہے، جواد اتنا ہے کہ فما یبکی علی المال باقیہ، کہ وہ اس کے جو مال ہے نا وہ اس کے پاس باقی نہیں رہتا، وہ اپنے مال کا خیال نہیں کرتا بلکہ اس کو لوٹاتا چلا جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں پہ اس نے ایسی انداز سے جو ہے وہ مدح میں تاکید کی ہے کہ بظاہر جب اس نے کہا کہ وہ فلاں نوجوان اخلاق کا مکمل ہے، لیکن اس میں یہ تو اس سے یہ انداز تھا کہ شاید اب کوئی برائی آئے گی، لیکن اس نے مدح کی ہی کیا کی ہے، تاکید کی ہے۔ اس کو کہتے ہیں تاکید المدح بما یشبہ الضم۔ اگلی مثال آگے ہے جی کہ لِإِجْمَالِ فِي الْخُطْبَةِ إِلَّا أَنَّهَا طَوِيلَةٌ فِي غَيْرِ فَائِدَةٍ۔ ٹھیک ہے جی، اب یہاں پر دیکھیں کہ تاکید الضم بما یشبہ المدح ہے، ضم کی تاکید ہے اس انداز سے کہ جس میں مدح کا شبہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے، کہ اس نے کہا کہ لِإِجْمَالٍ فِي الْخُطْبَةِ، کہ اس نے خطبے کو جو ہے وہ محمل کر دیا، مجمل کر دیا، جس کی کوئی وضاحت نہیں دی۔ إِلَّا أَنَّهَا طَوِيلَةٌ فِي غَيْرِ فَائِدَةٍ، اب الا جب اس نے بولا تو یہ ذہن میں آیا کہ ٹھیک ہے اس کا خطاب تو مجمل تھا، اس میں کوئی تفصیل موجود نہیں تھی، وہ مجہول تھا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی خوبی ایسی ہوگی جس کو اب وہ باور کروائے گا، لیکن اس نے آگے سے کیا کہا الا انہا طویلہ فی غیر فائدہ، لیکن اب ویسے تو جو کام مقصودی بات تھی وہاں پہ تو اس نے مجمل گفتگو کی ہے، اور جہاں پہ غیر ضروری باتیں تھیں ان کو وہ طویل کرتا رہا، الا انہا طویلہ فی غیر فائدہ، ایسے انداز سے اسے لمبا کیا ہے جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس نے پہلے ایک ضم کہی کہ یہ اس نے خطبے میں جو ہے وہ اجمال سے کام لیا، اب یہ ایک خطبے کی یعنی اس کی صفت نہیں تھی، لیکن اس نے آگے اس کی اس انداز سے جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ تاکید بھی ضم کی صورت میں لے کے آئے۔ آگے ہے جی کہ القوم شحاح الا انہم جبنا، کہ قوم جو ہے وہ شحاح ہے، بخیل ہے، اور اب اللہ سے یہ ہوا کہ ویسے تو قوم بخیل ہے لیکن شاید کسی خاص مقام پہ سخاوت بھی کرتی ہوگی، مگر اس نے کیا کہا، اس نے آگے حد مکائی کہ الا انہم جبنا، مگر یہ کہ وہ بزدل بھی ہے، کہ وہ قوم بخیل ہے، اور نہیں شخا کا مطلب بخیل ہوتا ہے، شحاح بخیل کو کہتے ہیں، تو قوم بخیل ہے اور مگر یہ کہ وہ بزدل بھی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر اس نے اس انداز سے جو ہے وہ اس کی یعنی اس کی ضم پہ کو اس انداز سے پیش کیا جس سے بظاہر مدح کا شبہ نکلتا تھا، لیکن اس نے اسی ضم کو مزید موقت کیا ہے، اس میں تاکید لے کر آئے۔ آگے آ رہے ہیں جی کہ الاطناب البلاغی ہوا زیادت اللفظ علی المعنی لفائدۃ، کہ جی بالکل اسی طرح یہ اس میں جو یہ اطناب بلاغی ہم نے یہ سارا پڑھ لیا ہے، پیچھے میں نے آپ کو یہ تفصیل کے ساتھ کروا دیا تھا، اعتراض، تزیل اور احتراز ہے جی۔ اس کے بعد آگے ہے مثال دی ہے تنزل الملائکہ والروح فیہا، اور میں نے بتایا تھا ملائکہ کے ساتھ روح القدس کا الگ سے ذکر کیا ہے، تو یہ اطناب ہے۔ اور الجناس التام ہوا متفق فیہ اللفظان فی امور اربع، چار چیزوں میں یعنی ان کی موافقت ہو تو اسے ہم جناس تام کہتے ہیں۔ اور اسی طرح مثال اس نے دی ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، وہ پرانی باتوں کو صرف تھوڑا سا آپ کو ریوائز کروا رہے ہیں، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تقہر اور تنہر میں جناس کون سا ہے؟ جناس غیر تام ہے۔ اسی طرح آگے ہے جی محسنات لفظیہ میں سے جناس تھا، محسنات معنویہ میں سے توریہ ہے، اور آگے وہ مثال اس نے دی ہے اِنَّكُمْ لَتُكْثِرُونَ عِنْدَ الْفَزْعِ وَتَقِلُّونَ عِنْدَ الطَّمَعِ، کہ جنگ کے وقت تو یہ کثرت میں ہوتے ہیں اور جب مال غنیمت ملتا ہے تو یہ کم ہوتے ہیں، انصار کی صفت ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے کہ کثرت اور قلت، فضا اور طمع، تو یہاں دیکھیں کہ یہ مقابلہ جو ہے اس کی ایک کیفیت ہے۔ یسألونک عن الاہلہ والی مثال ابھی آپ پڑھ کر آئے ہیں، یہ اسلوب حکیم ہے۔ قصر بلاغی، قصر کی بات آ رہی ہے جی کہ قصر کے بارے میں بتا رہا ہے کہ قصر
بلاغی جو ہے ہوا تخصیص امر بآخر بطریق مخصوص و ان طرق القصر والمشہورہ ہی اربع، 4 اعتبار سے قصر ہوتا ہے۔ یہ آپ نے ابھی 2-3 پیج پیچھے قصر کی تفصیلات پڑھی تھی، وہاں پر آپ نے پڑھا تھا کہ 4 انداز سے جو ہے وہ قصر ہوتا ہے۔ میں نے وہاں پر اس کی ساری تفصیل بھی ذکر کی تھی کہ کس کس انداز سے قصر ہوگا، نفی و استثناء ہے، انما ہے، عطف بلا، بل اور لیکن وغیرہ، تو وہ اس انداز سے جو ہے وہ قصر ہوگا۔ اس کے بعد ہے جی انشاء طلبی۔ انشاء طلبی کی اقسام کے اندر جو ہے وہ یہاں پر ایک اس نے تمنی کو دیا ہے، باقی اقسام تھی ہم نے پڑھی تھی۔ انشاء طلبی میں امر ہے، نہیں ہے، استفہام ہے وغیرہ۔ اور اسی طرح انشاء غیر طلبی کے اندر جو تھا وہ افعال مد و ضم تھے، افعال مقاربہ تھے، تو یہ چیزیں افعال یعنی انشاء غیر طلبی میں شمار کی جاتی تھیں۔ تشبیہ الذی یحذف منہ وجہ الشبہ، جس میں وجہ شبہ معذوف ہوتا ہے وہ مجمل ہوتی ہے، جس میں جو ہے وہ ادات جو ہے وہ معذوف ہوتے ہیں وہ مؤکد ہوتی ہے۔ آگے اس نے مثال بھی دے دی، ولیل کموج البحر ارخا صدولہ علیہ بانواع الہموم لیبتلی، کہ وہ ایسی جو رات تھی جو کہ سمندر کی موجوں کی طرح تھی کہ ارخا صدولہ علیہ، اس نے اپنے پردے میرے پہ ڈال دیے تھے، بانواع الہموم، جو کہ مختلف طرح کی آزمائشوں کے تھے، تاکہ وہ مجھے آزمائیں۔ تو مختلف طرح کے جو ہے وہ اس نے پردے ڈال دیے تاکہ وہ مجھے آزمائے۔ اور یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تشبیہ جو ہے وہ تشبیہ تمثیل ہے۔ اچھا نا، اسی طرح جو پہلے بھی ہم نے یہ شعر بھی پڑھا تھا، اور اس سے ایک اور جو میرا جو ممدوح ہے وہ سمندر کی طرح ہے، اس کی جو سخاوت ہے وہ سمندر کی جو ہے وہ لہروں کی طرح ہے، ہوا بحر سما والا جو شعر ہم نے پڑھا تھا۔ تو ان اشعار میں نا تھوڑا سا یہ بات باریکی سمجھ لیں کہ بعض حضرات نے ان اشعار کو تشبیہ غیر تمثیل بھی بنایا ہے۔ آپ نے شاید کچھ بکس میں یا کہیں سے پڑھا ہو، مجھے ابھی ان میں سے بھی 1-2 لوگوں نے کہا جی کہ دیکھیں یہ تشبیہ غیر تمثیل یہاں دیا ہے کسی نے، تو یہ بات سمجھ لیں کہ وہ تشبیہ غیر تمثیل بھی بنتا ہے۔ تشبیہ غیر تمثیل اس لیے بنتا ہے، میں اس کی آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں، کہ یہ والا شعر جو ہے ولیل کموج البحر ارخا صدولہ علیہ بانواع الہموم لیبتلی، اس میں تشبیہ تمثیل بھی جاری ہو جاتی ہے اور تشبیہ غیر تمثیل بھی جاری ہو جاتی ہے۔ تشبیہ غیر تمثیل، پہلے تو آپ سمجھیں کہ تشبیہ غیر تمثیل ہوتی کیا ہے۔ تشبیہ غیر تمثیل یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کا وجہ شبہ مفرد ہوتا ہے، وجہ شبہ یعنی مفرد ہوتا ہے، جس کو آپ وجہ شبہ بناتے ہیں وہ مفرد ہوتا ہے، تو اب یہ جو مفرد ہونا جو ہے وہ، اور ہم اس کی صفات کافی ساری لے کے آ جاتے ہیں، وجہ شبہ مفرد ہوتا ہے اور ہم اس کی صفات کافی ساری لے کے آ جاتے ہیں، تو اس کو ہم ایک لحاظ سے کہتے ہیں کہ یہاں پہ تشبیہ جو ہے وہ تشبیہ غیر تمثیل ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، ولیل کموج البحر، ایک طرف رات ہے ایک طرف سمندر ہے، ایک طرف رات ہے ایک طرف سمندر ہے۔ اب سمندر اور رات کے اندر جو چیز وجہ مشترک ہے وہ تاریکی ہے، اندھیرا ہے۔ اب یہ اس کا یعنی وجہ شبہ تھا کہ جس کی وجہ سے ہم نے رات کو سمندر کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دی ہے۔ اب اس سمندر کی صفات میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ سمندر، اس کی موجیں تھپیڑے مارتی ہیں، کشتی وہاں بھنور میں پھنس جاتی ہے، اور پھر اگر رات کی تاریکی ہو اور اندھیرا سمندر کا اندھیرا ہو، پھر اس کے اوپر اور اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس کی صفات میں یعنی اس سمندر کی ہولناکی یہ ہے کہ اگر رات کی تاریکی میں آپ کی کشتی سمندر میں پھنس جائے تو اس کی تاریکی کو، اس کی صفات کو بیان کیا۔ تو لہٰذا ایک ہوتا ہے کہ آپ مختلف چیزوں سے ایک صورت یعنی مختلف چیزوں سے آپ ایک صورت منتزع کر کے اس دوسری صورت کے ساتھ اس کو جو ہے وہ آپس میں ان دونوں کا آپ موازنہ کروائیں۔ اگر آپ یہ صورت بھی مراد لیں تو یہ بھی اس میں جاری ہوتی ہے کہ آپ ایک طرف رات ہے، پھر اس رات کی جو ہے وہ تاریکی اندھیرا ہے، پھر اس رات کے اندھیرے کے اندر رات کے بارے میں ویسی حدیث میں ہے کہ جو رات ہے وہ ایک طرح کی آپ کی آزمائش ہے۔ اسی طرح سمندر ایک مستقل آزمائش ہے، سمندر کے تو سفر سے بھی منع کیا گیا ہے، باہری سفر سے لا مجبوری کی حالت میں، ورنہ آپ کو تو سمندر کا سفر ہی منع ہے کہ آپ نہ کریں۔ تو اب سمندر ہو، سمندر کا سفر ہو، پانی ہو، پھر رات کی تاریکی ہو، تو آپ اگر اس انداز سے دیکھیں تو ایک صورت بھی منتزع ہو رہی ہے کہ دو چیزوں کے درمیان اس انداز سے تشبیہ لائی گئی، تو یہ تشبیہ تمثیل ہو گئی۔ لیکن اگر آپ یوں دیکھیں کہ رات کی تاریکی اور وہاں دوسری طرف سمندر، تو یہ دو چیزوں میں وجہ مشترک اس کی تاریکی ہے، اس کا اندھیرا ہے، تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ تشبیہ جو ہے یہ تشبیہ غیر تمثیل بھی بن جاتی ہے۔ تو اس لیے بعض جگہوں پر اسے تشبیہ غیر تمثیل بھی بولا ہے، بعض جگہ تمثیل بھی بولا ہے، تو اس میں کوئی ایسے اختلاف کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے جی اگلی مثال دیکھیے گا، جو حمیری کا شعر ہے کہ وبدا صباح کأن غرتہ وجہ الخلیفۃ حین یمتدح، کہ جو صبح جو ہے وہ ظاہر ہوئی، شروع ہوئی، نمودار ہوئی، کأن غرتہ
غرتہ وجہ الخلیفہ حین یمتدح، کہ وہ گویا کہ جیسے جیسے کہ وہ خلیفہ کا جو چہرہ اور اس کی جو پیشانی ہے تو وہ اس کی روشنی کی مانند ہے، یعنی صبح کا نمودار ہونا ایسے ہی ہے جیسے خلیفہ کا چہرہ جو ہے وہ اس کی یعنی اس کی جو پیشانی ہے جب وہ کھل جاتی ہے، حین یمتدح، جب اس کی تعریف کی جاتی ہے، اس کی مدح کہی جاتی ہے، تو گویا کہ صبح کو نمودار ہونا بھی ایسے ہی ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر تشبیہ مقلوب ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ خلیفہ کے چہرے کو، اس کی پیشانی کو نکلنے والے سورج کی کرنوں سے تشبیہ دیتا، تشبیہ تو یوں بنتی تھی، لیکن اس نے الٹ کر دیا کہ اس نے صبح کی روشنی جو طلوع ہونے کا جو منظر ہے، اس منظر کو اپنے خلیفے کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ میرا خلیفہ، میرا جو بادشاہ ہے، وہ جب آتا ہے اپنی مسند پر بیٹھتا ہے تو گویا کہ وہ ایسے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی سورج جب طلوع ہوتا ہے تو وہ ایسے طلوع ہوتا ہے جیسے کہ میرا ممدوح اپنے نکل کر جب وہ آتا ہے اور وہ اپنی مسند پہ مسند نشین ہوتا ہے تو سورج ایسے طلوع ہوتا ہے۔ اب اس نے گویا کہ سورج کو تشبیہ دے ڈالی ہے اپنے ممدوح سے، تشبیہ میں مبالغہ کرنا مقصود ہے اس کی مدح میں، تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں تشبیہ مقلوب۔ باقی یہ آپ نے پڑھا تھا کہ جب اذا کان اللفظ الذي جرت فيه الاستعارہ اسما جامدا، جہاں پر غرتہ کا معنی ہم جو اس شعر کے انداز میں کریں گے نا تو وہ اس کی روشنی کریں گے کہ کأن غرتہ وجہ الخلیفہ، کہ اس کی جو روشنی ہے وہ خلیفہ کا چہرہ ہے، کأن غرتہ وجہ الخلیفہ، کہ گویا کہ اس کی جو روشنی ہے، اس صبح کی نمودار ہونے کی جو روشنی ہے وہ خلیفہ کا چہرہ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہاں پر اس کا معنی آپ چمکدار چیز کریں گے، ڈائریکٹ معنی پیشانی نہیں کریں گے۔ اچھا جی، اب دیکھیں کہ اذا کان اللفظ الذي جرت فيه الاستعارہ اسما جامدا، ٹھیک ہے جی، یعنی جس میں ہم، یعنی جس لفظ کے ذریعے ہم استعارہ لے کے آتے ہیں، اگر وہ اس میں جامد ہوگا تو استعارہ کیا ہوگا؟ اس میں جامد ہوگا تو استعارہ اصلیہ ہوگا، اور اگر وہ اس میں مشتق یا اس میں فعل ہوگا تو اس صورت میں ہم کہیں گے کہ یہ کیا استعارہ کیا ہوگا؟ مشتق ہوگا یا فعل ہوگا تو ہم کہیں گے استعارہ تبعیہ ہے۔ آگے یہ شعر آ گیا، اب یہاں دیکھیں نا، یہاں صورت منتزع ہے کہ وَمَن يَكُ ذَا فَمٍ مُرَّ مَرِيضٍ يَجِدْ مُرًّا بِهِ الْمَاءُ الزِّلْزَالَ، متنبی نے کہا تھا کہ جس کا منہ کا جو ذائقہ ہے وہ ویسے ہی کڑوا ہو چکا ہوتا ہے مرض کی وجہ، وہ مریض کے جس کے منہ کا ذائقہ ویسے ہی کڑوا ہو جائے تو یجد مرن، تو اسے ہر چیز جو ہے وہ کیا لگتی ہے؟ اسے کڑوی ہی لگتی ہے، چاہے آپ اسے صاف شفاف پانی ہی کیوں نہ پلا دیں، مائع زلزال ہی کیوں نہ پلا دیں، پھر بھی وہ اسے ہر چیز کیا لگے گی؟ کڑوی ہی لگے گی۔ تو یہاں پر اس نے دیکھیں کہ مریض اور مریض کے منہ کی کڑواہٹ جو ہے اس کو اس نے کس انداز سے جو ہے وہ تراشا ہے، اور تراش کے پھر اس نے اس کو جو ہے وہ اس نے ایک یعنی ایک انداز بنایا ہے، اور دوسری طرف اس نے مائع زلزال کو لایا ہے۔ اب اس کو اس نے تشبیہ تمثیل کی انداز میں، اس میں استعارہ تمثیلیہ کے انداز میں اس نے یوں پینٹ کیا کہ بات تو قریب کی کر رہا ہے لیکن مراد اس سے دور کی چیز لے رہا ہے، اور وہ دور کی چیز کیا تھی جو اس کے پیچھے مخفی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس نے مریض کے منہ کی کڑواہٹ کو گویا ان لوگوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جو شعروں کی حقیقت اور شاعری کا فن نہیں سمجھتے ہیں اور وہ بے ذوق لوگ ہیں، تو ان کو اپنے شعروں کو اس نے مائع زلزال قرار دیا ہے۔ تو اس طرح سے جو یعنی ایک نقشہ اس نے بنایا تو اس کو استعارہ تمثیلیہ کہتے ہیں، تو یہ تمثیلی استعارہ ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ہے جی کہ تنقسم الکنایہ باعتبار المکنی عن، مکنی عنہ کے لحاظ سے جو ہے وہ استعارہ کی اقسام آپ نے پڑھی تھیں۔ استعارہ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، کبھی تو کنایہ جو ہوتا ہے وہ ہم کنایہ عن صفہ کرتے ہیں، صفت سے کنایہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے کبھی ہم جو کنایہ کر رہے ہوتے ہیں وہ موصوف سے کنایہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کبھی ہم جو کنایہ کر رہے ہوتے ہیں وہ نسبت سے کنایہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو تینوں صورتوں کے اندر ہمارے ہاں کنایہ جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ کنایہ کی 3 صورتیں ہیں جی۔ تو یہاں پر جو اس نے بلاغت کے جو ضروری اور اہم مباحث تھیں تقریباً ہماری وہ یہاں پر آ کے مکمل ہو جاتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ سب سے پہلی چیز میں یہاں پر آپ کو 2-3 باتیں کہنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اب آپ نے انشاءاللہ یہ اپنا ابوبکر صاحب آپ کو نوٹس دے دیں گے، یہ شیئر کریں گے تو انشاءاللہ آپ تک پہنچ جائیں گے، تو آپ انہیں بھی دیکھیں، سامنے رکھیں۔ باقی انشاءاللہ سارے لیکچرز جو ہیں وہ میرے یوٹیوب چینل پہ موجود ہیں، ترتیب سے نمبر وائز میں نے دیے ہوئے ہیں، وہاں سے آپ استفادہ کریں۔ اور مزید یہ کہ اگر آپ کو کسی چیز کا ابہام ہے، کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ بے شک گروپس میں پوچھیں، انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے، جہاں تک ممکن ہو سکا ہمیں پتہ ہوگا۔ تو غلطی کا احتمال باہر کیا ہر جگہ پر رہتا ہے، یہ کوئی نہیں کہتا جی کہ
اپنی طرف سے کوشش ہوتی ہے انسان کی کہ ہم چیزوں کو ٹھیک انداز سے لے کے چلیں، لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نہ کسی شعر میں کہیں نہ کہیں کسی موقع پہ غلطی ہو جاتی ہے، تو جب محسنات سیئات پہ غالب ہوں تو اس بندے کو چھوٹ دے دینی چاہیے۔ تو یہ آپ نے اصول اپنانا ہے۔ تو باقی میں نے اپنی پوری کوشش تو کی ہے کہ میں آپ کو بلاغت بہت آپ کو پتہ ہے کہ بڑا مشکل فن ہے، اور اس کو خود سمجھنے کے لیے سالوں چاہیے، پھر یہ کہ آپ کسی کو سمجھائیں، لیکن یہ ہے کہ میری چونکہ پہلے اس سے کافی حد تک مناسبت جو ہے وہ موجود تھی، اس لیے میں نے کوشش اپنی طرف سے کی ہے کہ میں آپ کو سمجھاؤں، پھر بھی اگر کہیں سے حق ادا نہیں ہو سکا تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ تو تعریفات کو یاد کریں جی اچھے سے جہاں تک ہو سکے، سب سے پہلی چیز ہے تعریفات کا یاد کرنا، تو تعریفات کو یاد کریں، باقی کسی اس میں نہ پڑیں، جھنجھٹ میں نہ پڑیں۔ جب آپ کی تعریفات یاد ہو جائیں اس کے بعد پھر آئیں امثال کی طرف، پھر آپ مثالوں کو یاد کریں۔ تعریفات پہلا سٹیپ ہے آپ کا، اور جب آپ کی تعریفات ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد آپ نے مثالوں کی طرف آ جانا ہے، مثالیں کرنی ہیں، اور جب آپ کی مثالیں بھی ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد پھر اگلا سٹیپ ہے کہ آپ بلاغت کے اندر کہیں اور سے کچھ دیکھیں یا کہیں اور سے۔ میرا نہیں خیال کہ اگر آپ کو اتنا تفصیلی وقت بھی مل پائے کہ آپ ان چیزوں کو اس انداز سے دیکھ سکیں، تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ جائے کہ آپ اس بحث میں پڑ جائیں جی کہ ہم اور کہاں سے کریں، کیسے کریں۔ تو اگر آپ اسی کو اچھے طریقے سے کر لیں تو امید ہے کہ آپ کا میکسیمم حصہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہاں جی بولیں، کیا کہا ہے؟